بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ ناظرین کرام، میں آپ کا میزبان محمد انس قادری، ہمارے چینل دستک سلام پر آپ کا بہت استقبال ہے۔ 11ویں شریف کا موقع ہے، اس پر خصوصی سیریز ہماری چل رہی ہے۔ امید ہے کہ آپ نے پچھلے ایپیسوڈ بھی دیکھے ہوں گے۔ آج تیسرا ایپیسوڈ ہے، بات ہوگی اولیاء اللہ اور اتباع سنت کی، کہ وہ سنت اور شریعت پر کس طرح سے عمل کرتے تھے۔ یاد رکھیں، رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت اور رسول اللہ کی سنت، یہ وہ ذریعہ ہے جس کے ذریعے بندہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید سورہ آل عمران میں فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے نبی، آپ فرما دیجئے، اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تمہیں محبوب رکھے گا۔ رسول گرامی کی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کروایا کہ اے لوگوں، اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کے دعوے دار ہو تو مجھ سے محبت کرو، یعنی نبی علیہ السلام سے محبت کرو، اور اگر تم ایسا کرو گے تو اس کی جزا یہ ملے گی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس آیت کے تحت فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، اللہ تم پر رحم فرمائے، اچھی طرح سمجھ لو کہ بندے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی محبت، ان کی اطاعت اور ان کے احکامات کی پیروی ہے، اور اللہ کے لیے بندوں کی محبت رحمت اور بخشش کا نزول ہے۔ یعنی ایک بندے کے لیے اپنے رب رسول سے محبت کرنا یہ ہے کہ وہ ان کے احکامات کی اتباع کرے، ان کے باتوں کو مانے، اللہ رسول نے جو حکم ہمیں دیا ہم اس پر چلیں، اور اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں سے محبت کرنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، نعمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ بہرحال حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنا بڑا قیمتی خواب لوگوں سے بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اپنے ہم عصروں میں، اپنے زمانے کے لوگوں میں بلند مقام کیوں عطا کیا۔ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار سے خواب میں مشرف ہوا۔ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، اے بشر حافی، جانتے ہو اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہارے زمانے کے لوگوں میں بلند مقام کیوں عطا کیا ہے؟ انہوں نے کہا، نہیں یا رسول اللہ۔ تو رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، وجوہات بیان فرمائی کہ کس وجہ سے حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بلند مقام عطا کیا گیا۔ غور سے سنیں، فرماتے ہیں رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ تم نیکوں کی خدمت کرتے ہو، یعنی اچھے لوگوں کی خدمت کرتے ہو، دوستوں کو نصیحت کرتے ہو۔ آج ہماری دوستی کس معیار کی ہے کہ اگر دوست غلط کاری کرے تو دوسرا دوست اس کا ساتھ دیتا ہے، اگر ہم غلط کاری کریں تو ہمارا دوست ہمارا ساتھ دے گا۔ ہمارا دوست کہیں سگریٹ پیے، گٹکا کھائے تو کوئی روکنے والا نہیں ہے، شاید دینے والے لوگ موجود ہوں آپ کو۔ تو دوستی ایسی نہیں ہونی چاہیے۔ رسول اللہ نے فرمایا، اے بشر حافی، تمہیں بلند مقام اس لیے عطا کیا گیا ہے کہ تم اپنے دوستوں کو نصیحت کرتے ہو، اچھی باتوں کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو۔ بہرحال اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تیسری بات فرمائی کہ تم میری سنت اور اہل سنت سے محبت رکھتے ہو، تم میری سنت سے بھی محبت رکھتے ہو، جو سنتوں پہ چلتے ہیں ان سے بھی محبت رکھتے ہو۔ اور آخری بات رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وجہ بتائی کہ کیوں حضرت بشر حافی کو اتنا بلند مقام عطا کیا گیا، وہ یہ کہ تم اپنے دوستوں سے اچھا سلوک کرتے ہو، اپنے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہو۔ اس کے بعد بالآخر ایک بزرگ کا قول آپ کے سامنے پیش کروں۔ حضرت شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جب تمہارا کشف، یعنی تم پر کسی چیز کا ظہور، کشف معنی ہوتا ہے ظاہر ہونا، ہم کہہ سکتے ہیں کوئی ایسی چیز جو ظاہراً بہت ایسی ہو کہ ہمیں متاثر کرے۔ بہت سے بابا آتے ہیں، وہ ہاتھ پھیرتے ہیں تو جلیبیاں آ جاتی ہیں، آپ کے ہاتھ ڈلواتے ہیں تو لال ہو جاتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جب تمہارا کشف کتاب و سنت کے خلاف ہو، یعنی شریعت کے خلاف ہو، تو فرماتے ہیں تم کتاب و سنت پر پابند رہو، کشف کو چھوڑ دو، کیونکہ ایمان اور اتباع سنت سے بڑھ کر کوئی کرامت نہیں ہے۔ تمہارا ایمان پختہ ہو، تمہارا ایمان اللہ رسول پر ہو، اس طرح کا ہو جس طرح کا قرآن و سنت حکم دیتا ہے، یہ چیز کرامت سے کہیں درجہ بلند ہے۔ اور کہا انہوں نے کہ یہی، اس سے بڑھ کر کوئی کرامت نہیں ہے، یہی سب سے بڑی کرامت ہے۔ آج فتنوں کا دور ہے، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو شریعت کے خلاف کچھ ایسے کام کر کے، کام تو ایسے کرتے ہیں کہ ہم ان کی طرف مائل ہو جائیں، لیکن پھر ہمیں کہتے ہیں نمازوں کی ضرورت نہیں،
کہا جاتا ہے کہ آپ کو سجدوں کی ضرورت نہیں، کہا جاتا ہے کہ آپ کو تعلیم کی ضرورت نہیں، تو یاد رکھیں حضرت شیخ ابو الحسن شاذلی فرماتے ہیں کہ جب تمہارا کشف کتاب و سنت کے خلاف ہو تو کشف کو چھوڑ دو، کتاب و سنت کو تھام لو، کہ رسول اللہ کی سنت کی پیروی کرنا اور ایمان عقیدہ بچانے سے بڑی کوئی کرامت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہمیں بزرگوں کی بتائی ہوئی ہدایت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ہمارے سیریز کے ویڈیوز دیکھتے رہیں، کمنٹ باکس میں اپنی محبتوں سے نوازتے رہیں۔ آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ہمارے سیریز کے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ میں محمد انس قادری، دستک سلام۔